السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اما بعد، مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، موضوع ہے امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق، جس پر سلسلہ وار کئی دن سے ہم اور آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ کل کے درس میں میں نے آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بتلایا تھا، اور اسی موضوع کی تکمیل کرتے ہوئے آج کے اس درس میں بھی اپنے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بتلانا چاہتا ہوں، اور معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کی وجہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حقوق سمجھانا ہے، تاکہ اتنے عظیم ترین والے پیغمبر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے چمتکار اور معجزات سے نوازے جتنا کسی اور نبی اور رسول اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا، ایسے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہمہ وقت رہنی چاہیے، تاکہ ہم عظمت والے نبی کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں۔ کل کے درس میں نے بتلایا تھا، بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ کسی بیمار پر تھکا دیتے یا ہاتھ پوچھ دیتے، رکھ دیتے، تو اس بیمار کی بیماری ختم ہو جاتی، وہ شفا پا جاتا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے حوالے سے غزوہ خیبر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کو میں نے بیان کیا تھا، جو معجزہ نمبر 15 تھا۔ اسی سے ملا جلا ایک اور واقعہ سنیے، معجزہ نمبر 16 کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن گر پڑے، اور احد سن 3 ہجری میں ہے، مدینہ کے اندر غزوہ احد مدینہ میں ہوا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن گر پڑے، اور جنگ کے اندر ان کی آنکھ متاثر ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت قتادہ کی آنکھ گر کر یہاں گال پہ آ گئی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کے آنکھ کی جگہ پہ لگا دیا، یہاں تک کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ صحیح ہو گئی۔ یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ حضرت قتادہ کی جب آنکھ ان کے گالوں تک گر گئی تو اللہ کے رسول نے اٹھا کے لگا دیا، یہاں تک کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ بالکل صحیح سالم ہو گئی۔ اسی طریقے سے معجزہ نمبر 17
عبداللہ بن عتیق الانصاری سیڑھی سے اتر رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ رافع بن ابی الحقیق کو قتل کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھی سے اتر رہے تھے اور ان کا قصد و ارادہ تھا رافع بن ابی الحقیق جا کر کے اسے قتل کر دو۔ الحمدللہ اسے قتل بھی کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عتیق الانصاری کا ایک پیر زخمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پوچھا ان کے پیر مبارک پر، اور پیر کی بیماری دور ہو گئی، شفا پا گئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری کا پیر جب زخمی ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک اس پر پوچھا، پھیرا، اور ان کا پیر صحیح اور سالم ہو گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ کہہ لیجئے یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی اور وہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں ان لوگوں کے حق میں جن کے حق میں آپ نے دعا کیا قبول کر لیا۔ چنانچہ معجزہ نمبر 18 اس کو علماء کرام نے بطور معجزہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے حبر الامہ کہے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما، فقہ عطا فرما، اور انہیں تعویل سکھا دے۔ تو وہ علم میں امت محمدیہ کے سب سے بڑے امام ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ انہیں حبر هذه الامہ انہیں یہ لقب ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے فقیہ اور تفسیر کے بہت بڑے عالم اور مفسر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ علماء نے ذکر کیا ہے معجزہ نمبر 19 میں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واضح رہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی خدمت میں رہا، کبھی انہوں نے مجھے کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ انس تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا کی، کس چیز کی؟ کہ اللہ انہیں خوب مال دے دے اور ان کو خوب اولاد دے، مال میں اور اولاد میں، اور لمبی عمر کی دعا کی کہ اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کو خوب اولاد دے، ان کو خوب مال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ لگ بھگ وہ 100 سال زندہ رہے، 100 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 120 لڑکے عطا کہ حضرت انس بن مالک سے، کتنا؟ 120، اور ان کی کھیتی سال میں 2 بار فصل پیدا کرتی تھی۔ ان کی کھیتی میں سال میں 2 بار فصل پیدا ہوتی تھی۔ کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہ انہیں لمبی عمر دے، تو لگ بھگ 100 سال جیے، خوب اولاد دے، ان کی صلب سے، ان کے پیر سے، ان کے نسل سے 120 لڑکے پیدا ہوئے، اور ان کے مال خوب مال عطا کر۔ تو حضرت انس بن مالک کی کھیتی ہر سال 2 فصل پیدا کرتی تھی، 2 فصلیں اس کے اندر تیار ہوتی تھی۔ علماء نے ذکر کیا معجزہ نمبر 20 میں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں دعا کیا. کیا دعا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سعادت مندی کے ساتھ زندہ رکھے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ انہیں مبارک سعید خوش نصیب بنا کر کے رکھے، اور یہ شہادت پائیں، شہید ہو کے قتل کیے جائیں. کس کے لیے؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے لیے. چنانچہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی خوش نصیبی میں، سعادت مندی میں، خوش قسمتی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور انہیں شہید کیا گیا. وہ شہید ہو کر وفات پائے. علماء نے ذکر کیا ہے، جس کو گنتی میں، ہماری گنتی کے حساب سے معجزہ نمبر 21 علماء نے اسے معجزات میں شمار کیا ہے، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن بتلایا امیہ بن خلف کہ وہ قتل کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے بتلایا بدر کے دن، غزوہ بدر، کہ وہ قتل کیا جائے گا. چنانچہ بدر کے دن، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، بدر کے دن وہ قتل کیا گیا، ذلیل ہو کر کے وہ قتل کیا گیا، یہ امیہ بن خلف. اسی طرح معجزہ نمبر 22، بدر کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ فلاں اس جگہ قتل کیا جائے گا. زمین پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے کہ فلاں اس جگہ قتل کیا جائے گا، فلاں اس جگہ قتل کیا جائے گا، فلاں اس جگہ قتل کیا جائے گا. چنانچہ وہی ہوا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ فلاں یہاں قتل کیا جائے گا، اور زمین پر ہاتھ رکھتے تھے، ان کے قتل گاہ کی جگہ متعین کرتے تھے. چنانچہ کوئی اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں قتل کیا گیا، وہی قتل کیا گیا جہاں اللہ کے رسول نے نام لے کر کے بتاتا فلاں کا قتل گاہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. یہاں ایک بات اور بتلا دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. حالانکہ میں بتلا چکا ہوں کہ علم غیب کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یا معجزات کے طور پر، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا تھا بذریعہ وحی. ان واقعات سے، جو معجزات نبوی میں نے ابھی ذکر کیا، ان واقعات سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا دلیل پکڑتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، تو وہ اللہ کے رسول پر تہمت لگاتا ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. جو کچھ اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی وہ وحی ہوا کرتے تھے. اور بعض امور غیبیہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ اور مطلع کر دیا تھا، کیونکہ آپ سے اللہ راضی تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلع فرما دیا تو وہ آپ کے لیے غیب نہیں. بذات خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے کہ وہ اپنے سے کوئی چیز غیب کی جان جائیں. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور چمتکار میں سے ہے. معجزہ نمبر 23، ایک آدمی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا. ایک غزوہ کے اندر ایک صحابی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور وہ صحابی جدھر بھی وہ رخ کرتے صفایا دشمنوں کا کرتے چلے جاتے تھے، بڑے پہلوانی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بہت ہی بہادری کے ساتھ جدھر بھی سر اٹھاتے راستہ صاف کرتے چلے جاتے. جب صحابہ کرام نے ان کی یہ دلیری بہادری دیکھی تو آپس میں ان کی شجاعت، دلیری اور بہادری کا ذکر کرتے ہوئے آپس میں کہنے لگے یہ صحابی جنتی ہیں، یہ صحابی جنتی. ان کی دلیری کو دیکھ کر، ان کی بہادری کو دیکھ کر میدان جنگ میں جنگ کے وہ فنون جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہبہ کیا تھا اس کو دیکھ کر سارے لوگ نے کہا یہ جنتی ہیں. اللہ کے رسول اکرم نے کہا وہ جہنم میں جائیں گے. چنانچہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، یہ جملہ سنا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو
ایک آدمی صحابہ میں سے ان کے پیچھے لگ گئے کہ وجہ کیا ہے بھائی، یہ تو اعدائے اسلام کو، دشمنان اسلام کو جدھر رخ کرتے پہلوانی اور دلیری اور بالکل بے ساختہ طور پر صفایا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کارنامہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے؟ کہ اچانک انہیں زخم لگ گیا۔ اس کو جو صحابی بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ باقاعدہ اپنے سامنے کسی دشمن کو ٹکنے نہ دیتے تھے، صفایا کرتے چلے جاتے تھے، اچانک ان کو دشمنوں کا تیر لگ گیا، زخم ہو گیا۔ درد، تیر کے زخم کا درد برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ تیر یہاں رکھ کر کے اسی کے اوپر لیٹ کر خودکشی کر لی اور انہوں نے اپنے نفس کو قتل کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو وہی ہوا جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کسی کا سوال ہے، بہت بڑا سیاہ خبیث مردود ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کئی ایک ہیں، جیسا کہ میں نے شروع درس میں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول کے امتیوں پر۔ گویا ہم اور آپ ایسے نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ خصوصی طور پر مختلف کئی ایک معجزات سے نوازا، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی تصدیق کے لیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے مقام اور حیثیت کو جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو خصوصیتیں کسی اور نبی کو نہیں ملی، تو اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ لہذا اپنے نبی کے مقام و رتبے کو جتنے ہی زیادہ ہم سمجھ جائیں گے اور اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے، اتنے ہی زیادہ ان سے عقیدت اور محبت کریں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہوگی، تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا پتہ لگائیں گے، اور پتہ لگانے کے بعد ہم اور آپ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی مکمل ادائیگی کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا، بہت سارے علماء نے 300 تک بھی ذکر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ مستند کتابیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ہم انہیں پڑھیں، سمجھیں، اور یہ سیرت سے جڑا ہوا ایک اہم موضوع ہے جسے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ شاید کسی بھائی کا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اس کا جواب میں 2-3 دن پہلے میں دے چکا۔ بلا شبہ میں اس بات پر مطمئن ہو کر قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں بڑے اعتماد اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ غیب داں، علم غیب، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو غیب کا علم نہیں عطا کیا ہے، غیب کا علم نہیں عطا کیا ہے۔ خود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لو کنت، قرآن کی آیت ہے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو اور زیادہ خیر کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو
اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، جیسے پرانی قوموں کے واقعات جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، آنے والے قبر کے حالات، جنت و جہنم کا بیان، یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتلا دیا۔ لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود علم غیب نہیں رکھتے تھے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول بذات خود غیب جان جاتے تھے، غیب داں تھے، ان سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر بات ایسی تھی جیسا کہ بعض لوگ واہی تواہی کی دلیلیں لے کر کے کہتے ہیں، تو آپ ذرا بتلائیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ، ہم سب کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے سازش رچ کے ایک نہایت ہی بھونڈا، جسے زبان سے ادا کرتے ہوئے اما عائشہ کے بارے میں روح کانپ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تہمت لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ اور لگ بھگ 1 مہینہ واقع افک، اور بخاری شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، 1 مہینہ تک اللہ کے رسول پتہ لگا رہے تھے کہ عائشہ کے اندر کبھی آپ نے دیکھا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے تھوڑا اس انداز سے بات چیت نہیں کرتے تھے جس انداز سے اس واقعے سے سے پہلے کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ مہینہ بھر میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا۔ جب وحی براءت اللہ تعالیٰ نے اتاری، تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کی امی نے کہا اٹھو محمد کا شکریہ ادا کرو۔ کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے آسمان سے بری ثابت کیا۔ اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، بذات خود غیب جان جاتے، تو اللہ کے رسول 1 مہینہ تک تحقیق کرتے، چھان بین کرتے۔ اس صحیح بخاری کی روایت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسری بات، ابھی میں نے معجزات نبی میں ذکر کیا کل کے درس میں کہ ایک یہودن عورت نے بکری کے بازو میں زہر ملا کر کے داول لیا اور کھلانا چاہا، اللہ کے رسول نے کھا بھی لیا، جس کے غلط اثر کا احساس تاحیات اللہ کے رسول نے کیا۔ جب بکری کا شانہ بولا کہ مت کھاؤ اس میں زہر ہے، تب اللہ کے رسول جان پائے۔ اگر اللہ کے رسول بذات خود غیب جان جاتے تو جان بوجھ کر وہ زہر آلود بکری کا شانہ کھاتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خدمت میں عرنیین آئے اور کہا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بیت المال کا اونٹ انہوں نے اس کا دودھ اور پیشاب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پیا، موٹے تگڑے ہو گئے، تندرست ہوئے، بیت المال کا اونٹ بھی ہانک لیں گے اور کہے ہمارے پاس کچھ صحابہ کرام کو اسلام سکھانے کے لیے بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ، سیرت رسول پڑھو میرے بھائیو، 70 صحابہ کو بھیج دیا، ان غداروں نے راستے میں قتل کر ڈالا۔ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے رسول جان بوجھ کر جانتے ہوئے 70 صحابہ کو بھیج دیتے، وہ سارے کے سارے شہید کر دیے دیتے۔ ایک نہیں بہت سارے اور واقعات اور احادیث کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، عصبیت سے اپنے آپ کو مبرہ اور پاک کرو۔ کبھی بھی کوئی بھی شخص صحیح راستے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح راستے سے علم نہ حاصل کرے اور قرآن و حدیث کو اس طرح نہ سمجھے اور جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا۔ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن سے میں راضی ہوں، کچھ لوگوں کو میں نے غیب بتا دیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، تو اللہ نے جب انہیں بتا دیا تو ان کے بنسبت ان کے لیے وہ چیز غیب نہیں رہی۔ از خود غیب اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے،
اور جب ہمارے رسول جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قریبی ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، وہ غیب نہیں جانتے، تو آج کے یہ ڈھونگی بابا، مجاور لوگ، خود ساختہ پیر، جعلی پیر، یہ کیسے غیب جانتے ہیں؟ تو یہ بات جان لیجئے، یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ علم غیب کا انکار کرنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، اس کا انکار کرنا آپ پر بھی واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خوبی ہے۔ آپ چاہے کسی کو کالا کہو یا سیاہ کہو، اس آدمی کا دل سیاہ ہے، اس آدمی کی سوچ سیاہ ہے، اس آدمی کی فکر سیاہ ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول کو یہ مانے کہ بذات خود اپنے تئیں اللہ کے رسول غیب جان جاتے تھے، اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے دل کو سیاہ کر دیا ہے جو قرآنی آیات کا عملی طور پر انکار کرتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دو کہ کہیں بھی قرآن کی کسی آیت کریمہ میں آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارا نبی علم غیب رکھتا ہے، بذات خود غیب کا علم لے لیتا ہے، غیب کا علم پا جاتا ہے، یا غیب نہ ہے؟ آپ بتلاؤ، اٹھاؤ کتب حدیث کی سارے حدیث کے ذخیرے، اور جتنی غیب کے مسئلے میں جتنی صحیح روایتیں ہیں، جتنی صحیح روایتیں ہیں، ان ساری روایتوں میں کسی بھی ایک صحیح روایت کے اندر غیب کا علم ہے۔ وہ آدمی خبیث ہے، وہ آدمی مردود ہے، اس آدمی کے دل پر تالا لگا دیا اللہ تعالیٰ، اس کے اندر حق بات گھس نہیں سکتی۔ جو آدمی دلائل کے آ جانے کے بعد یہ مانے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور اللہ کے رسول بذات خود غیب جانتے تھے، میں ایک ہی سوال آپ سے سمجھنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بتلائیے، جو آدمی صحیح عقیدہ بتلائے، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرے صحیح احادیث کی روشنی میں، اس آدمی کو تم خبیث نسل کہتے ہو، اس آدمی کو تم سیاہ دل سیاہ چہرہ کہتے ہو، اور ماننے کیا کیا کہتے ہو، ماننے کیا کیا بکواس کرتے ہو۔ یاد رکھو، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس زبان کے ذریعے اللہ نے آپ کو آزاد کر، جو چاہو جیسا چاہو بکو، قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور وہ آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا قطعاً حقدار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر قطعاً نہیں پائے گا۔ جو اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتا، جو اللہ کے رسول پر کی رسالت و نبوت پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کو داتا مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کو حاجت روا مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کو مشکل کشا مانتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے ہر خوشی میں ہر غمی میں اللہ کے رسول کی دہائی دیتے ان سے فریاد کرتا ہے، ان سے استعانت کرتا ہے، ان سے استغاثت کرتا ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اکیلے معبود ہے اور ساری ملکیت، سارا اختیار، سارا تصرف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، وہ اس آدمی کا عقیدہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رسوا کن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسوا کن عقیدہ رکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھو، قرآنی آیات اٹھا کے پڑھ لو، اٹھاؤ اس کی تفسیر، اور صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو۔ آپ کسی کے بہلاوے میں آ کر، کسی کے پھسلاوے میں آ کر، کسی باطل گروہ کی طرف نسبت کر کے ایسا کام نہ کرو کہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے دربار سے دھتکار جاؤ حوض کوثر پر، جام کوثر جب بانٹنے کا موقع ہے، ان کی شفاعت سے محروم کر دو۔ ہمارے رسول نے خود قرآن میں کہا ہے، کیا کہا؟ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا
تو میں اور زیادہ خیر کرتا ہوں، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو ایک مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پاک عقیدہ ہونا چاہے وہ عقیدہ یہ ہے علم غیب کے بارے میں کہ علم غیب صرف اللہ کے نبی کے رب کو ہے۔ اس رب کو علم غیب ہے جس رب نے نبی کو پیدا کیا اور نبی کو نبوت دیا اور نبی کو رسالت دیا اور نبی کو اتنے معجزات سے نوازا اور جن کو اب برتر اور افضل نبی بنایا اور ان کی امتیوں کو برتر اور افضل نبی بنایا، جنہیں شفاعت کبریٰ عطا کیا، جو جنتیوں کے سردار، جو جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور صحیح عقیدے کی تعلیم دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔